بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، اگر آپ لٹریچر پڑھتے ہیں تو یقیناً عام کا واسطہ پرشین وار گریکو پرشین سے پڑھتا ہوگا۔ کسی بکس میں ان کے ذکر آتے ہیں۔ یہ کب ہوئی، کیوں ہوئی؟ میراتھن کے بارے میں آپ نے سنا ہے، میراتھن ریس یہ کب ہوئی اور کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیے۔ پرشین انویژن یا گریکو پرشین وار یہ ایک وار کی سیریز تھی جو کہ آرکیک ایج اور گولڈن ایج کے آغاز پہ یا آرکیک ایج کے اختتام پر یہ سیریز ہوئی ہے، یعنی 500 BC to 479 BC۔ یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ پرشین امپائر ہے، یہ ایونیا ہے اور یہ گریک سٹی اسٹیٹ ہے، جس میں یہ اسپارٹا ہے اور یہ سیلامس، یہ میراتھن اور یہ ایتھنز ہے۔ اس میپ کو دیکھ لے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پرشین کون تھے؟ پرشین ایک عظیم سلطنت تھی جو کہ میڈل ایسٹ سے لے کر انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے مصر، انڈیا اور میڈل ایسٹ کے ممالک، یہ سارے پرشین امپائر میں آتے تھے۔ موجودہ ایران یہ ان کا دارالحکومت تھا۔ گریک ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ گریک مین لینڈ جس میں مختلف قسم کے پولس تھے، ڈیلفائی، اسپارٹا، ایتھنز، میراتھن، اس طرح مختلف قسم کے پولس تھے، سٹی اسٹیٹ تھی۔ یہ سارے ایک الگ الگ، یعنی ہر شہر پر ایک الگ حکومت ہوتی تھی اور وہ آپس میں لڑتے تھے، لیکن پرشین کے اگینسٹ یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اتحاد قائم کیا۔ پرشین وار ہمیں مشہور ہسٹورین ہیروڈاٹس، جس کو فادر آف ہسٹری بھی کہتے ہیں، ان سے ان کے ریفرنسز ملتے ہیں۔ ایونیا جو ہم دیکھ چکے ہیں، موجودہ ترکی کے کوسٹل ایریا میں یہ واقع تھا اور پرشین نے ان کو فتح کیا تھا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ گریکس تھے۔ تو اسی وجہ سے، یعنی گریک ہونے کی وجہ سے، گریک کے جو باقی اسٹیٹ تھے، ایتھنز اور دوسرے اسٹیٹ، وہ ان کی ہیلپ کرتے تھے اور یہ ان سے ہیلپ مانگتے تھے اور وہ ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ اور پرشین کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ یہ ہمارا مقبوضہ علاقہ ہے، تو گریک والے ان کی ہیلپ کیوں کرتے ہیں؟ کنگ ڈیریس جو کہ پرشین کنگ تھا اور نہایت ہی طاقتور تھا، ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی، اور وہ چونکہ آلریڈی گریک کے اور کچھ سٹیٹس تھے، ان پر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ اب ایونین نے بغاوت کر دی اور اسپارٹا اور ایتھنز ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ ڈیریس نے اگرچہ یہ بغاوت 495 BC میں ختم کر دی، اور ان کے بعد انہوں نے ان کا بدلہ لینے کے لیے ایتھنز اور اسپارٹا پہ چڑھائی کر دیا، اور اس طرح ان جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ ملٹیاڈس گریک جنرل تھا اور اس کے پاس 11,000 یا 10,000 گریکس تھے، جبکہ دوسرے سائڈ پر 20,000 پرشین حملے کے لیے آئے تھے۔ ملٹیاڈس انہوں نے اسپارٹا کی مدد کے لیے فیاڈیپیڈس کو روانہ کر دیا، لیکن اسپارٹن نے معذرت کر دی کہ ہم مذہبی فیسٹیول، اپالو کے مذہبی فیسٹیول میں مصروف ہے اور ہم ابھی جنگ پہ نہیں آ سکتے۔ گریک جو کہ ایک ٹرینڈ فورس تھی اور ہر وقت جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے علاوہ برونز ایج گزرا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور برونز کا استعمال وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ آرمر اور شیلڈ وہ برونز سے بناتے تھے۔ ہوپلائٹ فیلنگس جو کہ ایک جنگی مہارت تھی، وہ ان میں بہت ماہر تھے، ان کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک سنگل یونٹ تھے، چونکہ پرشین بہت بڑی
کنگڈم تھی تو مختلف قسم کے لوگ تھے، جبکہ دوسرے سائڈ پہ گریک سارے یعنی گریکس ہی تھے اور سنگل یونٹس تھے، بہت زبردست طریقے سے ٹرینڈ تھے۔ اس میں پہ آپ غور کریں، یہ پرشین امپائر ہے اور یہ گریکس ہے۔ فرسٹ ٹائم جب ڈیریس نے حملہ کر دیا تو وہ ادھر سے یہ میراتھن پہنچا اور میراتھون پہ یعنی وہ ایتھنس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، ادھر ان کا مقابلہ ہو گیا ایتھینین فوج سے۔ جبکہ دوسری جنگ میں جب ان کا بیٹا زرکسس گیا تو انہوں نے اس سائڈ پہ اپنی بڑی فوج اور یہ اپنی نیوی روانہ کر دی، اور ان کا سامنا یعنی بڑی فوج ادھر سے آئی تھرموپولی اور بیری فوج سلامس پہ ادھر آئی۔ تو یہ اس میں پہ تھوڑا سا غور کر لے، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔ فرسٹ انویژن بیٹل آف میراتھن، پرشین فلیٹ میراتھن پہنچے اور میراتھن 26.2 مائلز ایتھنس سے دور ہیں۔ پرشین چونکہ زیادہ تھے تو انہوں نے سمجھا کہ گریکس تو توڑے ہیں اور انہوں نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا۔ پرشین نے جو اسٹریٹجی ڈیولپ کی، انہوں نے اپنا سنٹر جنگ کا مضبوط رکھا اور سائڈ ویک تھی۔ ایتھینین نے ان کے اپوزٹ یعنی بیسٹ ٹروپس جو تھے وہ سائڈ پہ رکھ دیے اور سنٹر کمزور رکھا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا اور ایتھینین یعنی سائڈوں سے مضبوط تھے جبکہ پرشین درمیان میں مضبوط تھے، تو اس طرح وہ درمیان میں اندر گھس گئے اور گھیرے میں آ گئے۔ بہت زیادہ پرشین کو قتل کر دیا گیا، اباؤٹ 6,000 یا 6,500 پرشین قتل ہو گئے، جبکہ مقابلے میں صرف 203 گریک مارے گئے۔ ایتھینین آرمی اس کے بعد یعنی میراتھن سے ایتھنس کی طرف دوڑی، تاکہ چونکہ یہ پرشین واپس بھاگ گئے، وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایتھن پہنچے تاکہ وہ ان پہ ایتھن پہ چڑھائی نہ کرے، اور اسی کی وجہ سے چونکہ یہ 26.2 مائلز تھا میراتھن سے ایتھنس تک، تو اسی وجہ سے اس کو میراتھن ریس آج بھی مانا جاتا ہے۔ ایک اور مت مشہور ہے کہ فیاڈیپیڈس جو کہ میسنجر تھا جس کو اسپارٹا بھی بھیجا گیا تھا، تو ان کو وکٹری کی خبر دینے کے لیے ایتھنس بھیجا گیا۔ وہ ایتھنس پہنچا، یعنی 26.2 مائلز کا سفر دوڑ کے کیا اور نہایت خوشی سے تیز آیا تاکہ خوشی کی خبر دے، اور ان کے زبان پر صرف یہ الفاظ تھے نکی، اور وہ مر گیا، اور اسی وجہ سے آج بھی میراتھن کا ریس ان کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ انویژن، پرشین کو شکست ہوئی اور وہ واپس چلے گئے، لیکن گریک رولر تھیمیسٹوکلس جانتا تھا کہ یہ وقتی شکست ہے اور وہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے، اور واقعی 10 سال بعد ڈیریس کا بیٹا زرکسس اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ اس نے گریک پہ چڑھائی کر دی۔ ایک دفعہ انہوں نے 2 ملین یعنی 2 لاکھ سولجرز اور 1000 شپس روانہ کر دی۔ اس دفعہ اسپارٹا بھی جنگ کا حصہ تھے اور وہ بھی ایتھینین کے سائڈ بائی سائڈ لڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ 20 اور پولیس تھی جو کہ اس جنگ میں جنگ کا حصہ تھے۔ آرمی یا بڑی فوج جن کا کمانڈر کنگ لیونائڈس تھا، اسپارٹن کنگ تھا، اور ایتھنس کمانڈر تھیمیسٹوکلس تھا جو کہ نیوی کا کمانڈر تھا۔ پرشین فورسز گریک پہنچ گئی اور ترماپلی کے مقام پر ان دونوں فورسز کا آمنا سامنا ہوا۔ گریک چاہتے تھے کہ پرشین کو ادھری ترماپلی کے مقام پر روکا جائے۔ کنگ لیونائڈس جو کہ ایک ماہر جنگجو تھا،
انہوں نے اپنے ساتھ 300 جنگجو اسپارٹنس کو لیا اور ترماپلی کا مقام سجیسٹ کیا، کیونکہ یہ ایک تنگ راستہ تھا اور ادھر سے ان کے لیے گزرنا مشکل تھا۔ اس وجہ سے ہزاروں پرشین کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان کو گزرنے نہیں دیا۔ حالانکہ وہ ہزاروں کے حساب سے تھے، لیکن کنگ لیونائڈس کے 300 اسپارٹنز نے ان کو جانے نہیں دیا، اور اس طرح گریکس جو باقی ٹروپس تھے ان کو نکلنے کے لیے موقع مل گیا، اور 3 دن تک ان کو رو کے رکھا۔ یہ ایک تنگ راستہ تھا پہاڑوں کے درمیان، اور وہ ان کو عبور نہیں کر سکے۔ لیونائڈس کہتا تھا وی شیل ڈائی ان دا کنگڈم آف ہیڈس۔ ہیڈس انڈر گراؤنڈ یعنی مردوں کی سلطنت میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈائن کریں گے، یعنی وہ موت کے لیے تیار تھے۔ اور ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اسپارٹنس بہت بہادر تھے، اور وہ یا جیتتے تھے یا مرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 3 دن تک ہزاروں پرشین فوجیوں کو رو کے رکھا۔ اگرچہ ان کو شکست ہو گئی، وہ مر گئے، لیکن انہوں نے اپنا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ آج بھی 300 BC مووی 300 مووی جو ہے انہی پہ بنی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی۔ اس طرح گریک آرمی کو ایک حوصلہ مل گیا۔ پرشین آرمی ان کو قتل کرنے کے بعد فردر آگے چلی گئی۔ انہوں نے ایتھنس پہنچی، لیکن ایتھنس پہلے ہی خالی ہو چکا تھا، وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ لیکن جو بھی ملا انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ایتھن کو جلا دیا، شولو کے نظر کر دیا، اور ایتھینینز سیلامس اور ٹروزن جا چکے تھے اور صرف اپنے شہر کے دھواں اور شعلے دور سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح جو ایتھینین نیوی تھی وہ سیلامس کے پاس دوسرے سائڈ پہ جو ان کی نیوی آ رہی تھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پرشین ایک لارج نیوی کے ساتھ شپس جو کہ 1000 شپس تھے وہ آ رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایتھینین شپس چھوٹے تھے جن کو ٹرائریمس بولتے تھے، اور ان کے آگے ایک خاص قسم کا برونز لگا ہوتا تھا جو کہ ایتھینین کے لیے، یعنی ایتھینین شپس ان کے لارج پرشین فلیٹ پہ اس کی وجہ سے حاوی ہو گئے۔ وہ چونکہ چھوٹے تھے تو مینورنگ اچھی کرتے تھے، یعنی جلدی سے مڑ جاتے تھے اور واپس آتے تھے اور ان پر حملہ کر لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 800 پرشین شپس کو تباہ کر دیا اور تقریباً ساری نیوی تباہ کر دی۔ پرشین کو شکست ہو گئی اور زرسس واپس پرشیا چلا گیا۔ انہوں نے اپنے برادر ان لا مارڈونیس کو چھوڑ دیا، اور ایک اور جنگ پلیٹائے پہ ہوئی، اور یہاں پر ان کو پھر فائنل شکست ہوئی۔ مائکھیلے کے مقام پر فائنل شکست ہو گئی، مارڈونیس مارا گیا، اور اس طرح انہوں نے فائنل شکست کھا کے اس کے بعد مختلف علاقے جو تھے گریک کے وہ آزاد کروائے۔ یہ مختلف جنگز تھے۔ میراتھن 490 میں لڑی گئی جو کہ ایتھن سے 26 مائلز اوے ہے۔ ترموپولے 300 اسپارٹن کے لحاظ سے مشہور ہے، ایک ماؤنٹین پاس تھا 480 BC میں، اور سیلامس چونکہ یہ دونوں جنگیں ایک ساتھ ہوئی اس کے بعد سیلامس پہ نیوی کو شکست دی۔ اس طرح یہ 20 سال کی جنگ جنہوں نے ایک عظیم سلطنت یعنی پرشین امپائر کو شکست دی، اور اس کے بعد گریک میں کانفیڈنس اور پرائڈ کی انتہا ہو گئی، اور یہاں سے گولڈن ایج کا آغاز ہو گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور کوئی بھی سجیشن ہو تو کمنٹس میں لکھ لے، اور کائنڈلی
اس کو شیئر کر دیں. اللہ حافظ.